السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھاما پہاڑ جو ہے اس کے برابر نیکیاں ہوں گی، مگر وہ اڑا دی جائیں گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہائیاں عطا کی ہیں، تو یقیناً یہ انسان کا کہیں بہترین ساتھی ہے۔ یہ تنہائیاں یقیناً انسانوں کا بہترین رازدار اور انسانوں کو اللہ کے قریب کر دینے والے بہترین ساتھی ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اصحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے نیکیوں میں رات رات بھر جاگتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین سے بہترین عبادات کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ تمام رات میں، تہائی رات میں خصوصی طور پر عبادت کرتے تھے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج موجودہ دور میں ہم لوگ موسٹلی رات کو 10-11 بجے کھانا کھایا جاتا ہے، اب تو تقریباً ہر گھر میں، اور اتنا لیٹ کھانا کھانے کے بعد اتنی جلدی تو نیند آ ہی نہیں سکتی نا۔ اب تو رات بھر جاگا جاتا ہے، اب تو تمام رات جاگا بھی جاتا ہے۔ تو کیا تمام رات اس طرح کی عبادات کے لیے جستجو کی جاتی ہے؟ اللہ کے قریب جانے کے لیے نہیں۔ وہ ذرا غور و فکر کیجئے، کہیں ہم اس حدیث کے زمرے میں تو نہیں آ رہے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ رات کی تنہائیوں کو پا کر اللہ کی حدوں کو پامال کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا آپ لوگوں کے دل نہیں کرتے کہ ہم رات کا وہ حصہ پائیں اور اللہ کی حدوں کو پامال کر دیں؟ آپ کیسے خود کو امتی کہتے ہیں؟ آپ کیسے خود کو نبی کی بہترین محبت والا کہہ سکتے ہیں، جبکہ رات کی تنہائیوں میں غیر محرم مردوں عورتوں سے گفتگو، اور پھر گفتگو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح کی ہوگی؟ رات رات بھر موبائل، دیکھیے رات کا ٹائم ہے، آپ کی فیملی سو رہی ہے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، میل فیمیلز، آپ نے موبائل پکڑا، آپ اس میں یوٹیوب اوپن کرتے ہیں یا کوئی بھی چینل اوپن کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی کوئی چیز سامنے آتی ہے، آپ کا دل مزید اٹریکٹ کرتا ہے، آپ اس کو اور دیکھتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ اور نکل آئے گا، آپ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جلدی جلدی کروائے گئے اور پھر فوراً بڑے گناہ کی طرف آپ چلے گئے۔ آپ سوچئے کبھی ان صحابہ کے بارے میں جو رات رات بھر جا کر اللہ کی رضا کے لیے جستجو کرتے تھے۔ ہم اگر مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم کیسے رات کی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالیاں کر رہے ہیں؟ اللہ کا واسطہ اللہ کی حدودوں کو پامال مت کیجیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خلاف مت استعمال کیجیے۔ اللہ نے ان تنہائیوں کو آپ کا بہترین ساتھی بنایا ہے، یہ تنہائیاں آپ کو اللہ کے بہت قریب لے کے جا سکتی ہیں۔ آپ ان تنہائیوں کو اللہ کے خلاف استعمال مت کیجیے، اللہ کی رضاؤں کے، اللہ کی بے حیائیوں کے خلاف مت کھڑے ہوئے۔ رات کے اندھیروں میں اپنے ہاتھ میں موجود اس سسٹم سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اپنی زندگی میں اپنے آپ سے ایک عہد کیجیے، کچھ بھی ہو جائے میں رات
کے ٹائم میں جب میری فیملی سو جائے گی تو میں موبائل کو بالکل بھی نہیں ہاتھ لگاؤں گا، میں نہیں موبائل کو ہاتھ لگاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اختیارات سے نوازا ہے۔ اپنے ساتھ ظلم مت کیجیے، اپنی جانوں پر ظلم مت کیجیے، انسانی نفسیات کے عمل کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خیر و برکتیں کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔